کوئی نہیں دے گا ایک بار اور پھر میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اٹھ کے وہاں سے آپ آگے تشریف لے آئیے، کیونکہ وہاں بھی باہر پنکھے نہیں چل رہے ہیں، یہاں انشاءاللہ جنت کی ہوا آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ آ جائیے آ جائیے۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ ماشاءاللہ، زندہ باد پائندہ باد۔ مولا ان بچوں کی بصیرت میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، ان کو طول عمر عطا فرمائے اور ان کو ان کے مشن میں کامیابی اور کامیابی میں مرحمت فرمائے انشاءاللہ۔ اور خصوصاً جو بڑے ہیں ان کا یہ ان بچوں کے کوپریٹ کرنے کی ایک ذمہ داری ہے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ چھوٹا سا پروگرام ہے، اس لیے کہ بچوں کا سن و سال دیکھیے اور ان کی ہمت، عالی مرتبت، ان کا حوصلہ دیکھیے۔ یہ علی اصغر کے نام پہ کس قدر، اور جناب شہدائے کربلا علیہ السلام کے نام پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت میں یہ کس قدر سرشار ہیں۔ اور سب سے مین بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی پروگرام ہو، میں بذات خود اپنی بات کر رہا ہوں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں کوئی بھی ایک پروگرام کرتا ہوں اس میں ریاکاری کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے، لیکن یہ بچوں کی کاوشیں، ان کی محنت، اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قطعے پڑھ رہے تھے، بارگاہ خداوندی میں قبول ہو رہے تھے۔ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبول ہے، لیکن یہ بچے کر رہے ہیں، ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں یہ قبول ہے۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی ایک روایت پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، علماء تشریف فرما ہے۔ امام خمینی کے یہاں پہ جو مستقل مجالس پڑھا کرتے تھے جناب علی اکبر کوثری، وہ آقا خمینی کے گھر سے مجلس پڑھنے کے بعد نکلے تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان کے گھر سے جیسے باہر نکلے تو انہیں راستے پکڑ لیا اور کہا کہ آقا آج آپ ہمارے یہاں مجلس پڑھیں گے۔ اب اتفاق سے وہ ایران کے بہت بڑے خطیب تھے، انہوں نے کہا بھائی بچوں ٹائم نہیں ہے۔ اب دیکھیں میرے ممبر پہ آنے کا بھی ایک مرحلہ صرف یہی ہے کہ مولانا نقی صاحب کو مجلس سے خطاب کرنا تھا، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری طبیعت خراب ہے، اس لیے کہ ممبر پہ آنے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ جوان ہو جاتا ہوں، یہ بات کلیئر ہے۔ لیکن مولا ہمت عطا کرتے ہیں، وہ امام کے جو 2 انگلیوں کے باب خیبر کو اٹھا سکتے ہیں، مجھ جیسے غریب کو حوصلہ بھی دے سکتے ہیں۔ علی اکبر کوثری کہتے ہیں، مولا سلامت رکھے، جزاکم اللہ۔ علی اکبر کوثری کہتے ہیں کہ میں نے منع کر دیا بچوں سے کہ میں مجلس خطاب نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے تہران جانا ہے۔ ایک بچہ بڑا چھوٹا سا تھا، وہ تھوڑا شرمیلے مزاج کا بھی تھا اور برجستہ بھی تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے پتھر اٹھا لیا۔ اس نے کہا کہ مولانا اگر مجلس نہیں پڑھیں گے تو آج میں اس پتھر سے آپ پہ حملہ کر دوں گا۔ اب یہ جیسے کہا تو مولانا گھبرا گئے کہ نہیں میں مجلس ضرور پڑھوں گا چاہے کچھ بھی ہو۔ مجلس پڑھنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اب دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، لمحہ فکریہ بھی ہمارے لیے ہے۔ ممبر نہیں تھا، بچہ کہنے لگا کہ میں ممبر بنتا ہوں۔ اب دیکھیے بچہ، غور کیجئے گا، کیوں شہزادی قبول نہ کریں، کیوں جناب علی اصغر قبول نہ کریں؟ بچہ ممبر بنا، چھوٹی سی کمر، چھوٹی سی پوشت۔ اب یہ کیفیت ہے، مجلس پڑھی، 14 مجلس علی اکبر کوثری نے اس دن تلاوت کی، خطاب کی۔ رات میں شہزادی کائنات صدیقہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عالم خواب میں دیکھا کہ بی بی آئی ہیں، اور آپ نے فرمایا علی اکبر کوثری آج کتنی مجلس پڑھی؟ کہ شہزادی 14 مجلس کا، بس ایک قبول کی ہے۔ 14 مجلسوں میں سے علی اکبر کوثری کی صرف ایک مجلس قبول ہوئی۔ توجہ چاہتا ہوں کہ بی بی وہ کون سی تھی؟ اچھا یہاں پہ علی اکبر کوثری نے کام کیا تھا کیونکہ ٹائم نہیں تھا، بچے نے ایک چھوٹا سا لیوان ہوتا ہے، علماء تشریف فرمائے، چھوٹا سا شیشہ کا گلاس اتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی چائے دے دی تھی کہ بچے نے، انہیں ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے کونے میں فونڈیل دیا، پھینک دیا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ خواب میں شہزادی نے فرمایا صرف ایک مجلس قبول کی، وہی مجلس کہ جو تم نے بچوں میں خطاب کی تھی۔ خمینی صاحب جیسے رہبر کبیر کے یہاں پر ان کی موجودگی میں مجلس کو خطاب کیا، بی بی نے قبول نہیں کیا۔
بچوں کی مجلس کو قبول کیا، لیکن بیوی نے فرمایا کہ لیکن میں ایک حرکت پہ تمہاری ناراض ہوں، اور وہ ناراض یہ ہے کہ جو چائے تم نے پھینکی تھی وہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ آپ نے غور کیا؟ یعنی شہزادی ان بچوں کے تمام پروگراموں میں شرکت کس طریقے سے انجام دیتی ہیں۔ ہمارے درمیان نہ جانے کس کی بارگاہ میں شہزادی بیٹھی ہوں، نہ جانے کون سی بارگاہ ایسی ہو، نہ جانے کون سی خدمت ایسی ہو کہ جو شہزادی کے ہمارے درمیان میں کوئی واسطہ توجہ چاہتا ہوں، کوئی فاصلہ نہیں ہے، نہ جانے کس جگہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم مجلس سن رہے ہیں، ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بچوں کا اشرا ہو رہا ہے۔ بچوں کا اشرا نہیں ہے، ان کی ہمتوں کو ہمیں سلام کرنا ہے۔ انشاءاللہ شہزادی ان کی ہمتوں کو اور ان کے حوصلوں میں اور اضافہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد۔ بغیر کسی تمیز کے بس یہاں سے آپ بس مجلس کا ہی ابتدا کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں۔ اللہ کا رسول کے جو بغیر مرضی الہی کے کلام نہیں کرتا، جس کے زبان مقدس پر وحی الہی کا پہرا ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا رسول بغیر مرضی الہی کے رطب اللسان نہیں ہوتا، یہ تو بس وہی بولتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اب اگر اللہ کا نبی کسی کو کسی کی شان میں کوئی جملے ارشاد فرما رہا ہے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ اگر کسی پہ لعن طعن کر رہا ہے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کروا رہا ہے تو نبی کر رہا ہے۔ اگر کسی کے نغمے اور کسی کے قصیدے پڑھ رہا ہے تو نبی اپنی مرضی سے کسی کے قصیدے نہیں پڑھتا بلکہ یہ تو وہی کہتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اگر اپنی بزم میں کسی کو عقیدت اور محبت کے ساتھ بٹھا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر اپنی بزم سے کسی کو اٹھا رہا ہے تو یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ لیکن جملہ میں نے کہہ دیا، آپ کی خدمت میں قرآن کی ایک آیت پیش کروں گا۔ ایک دن جناب سلمان فارسی آئے اور تاریخ بتلاتے، تاریخ طبری میں یہ واقعہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ جناب سلمان فارسی کے ہاتھ میں بیلچا ہے اور کپڑے گرد آلود ہیں، مٹی اٹھی ہوئی ہے اور پسینے سے شرابور ہیں، اور اس پسینے کے اجماع کی وجہ سے آپ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ کی خدمت بابرکت میں بڑے بڑے اسلام کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب جیسے جناب سلمان فارسی مسجد نبوی کے سامنے آئے تو آپ نے سوچا کیوں نہ میں اللہ کے رسول کو سلام کرتا چلوں، اور ایک مرتبہ 10ویں درجے پر فائز سلمان فارسی مسجد کے اندر آئے اور ایک مرتبہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور سلام کر کے وہیں پر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے اپنے ناکوں پر رومال رکھ لیے۔ توجہ، یہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، نام لینا نہیں چاہتا اس لیے کہ ممبر پاک و پاکیزہ جگہ ہے، یہ نجاست کہنے کی جگہ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، لہذا وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ناک پہ رومال رکھا اور کہا اللہ کے رسول اپنی بزم سے اسے اٹھا دیجیے اس لیے کہ اس کے کپڑوں سے ہمیں باس آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ ایک مرتبہ کیونکہ اللہ کا نبی تو بغیر مرضی معبود کے کوئی کام نہیں کرتا ہے نا، ایک مرتبہ فوراً ہی اللہ نے جبرائیل امین کو نازل کر دیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے حبیب اس کو اپنی بزم سے نہ اٹھانا کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہو۔ آپ بولیں گے تو انشاءاللہ مجھے احساس ہوگا کہ آپ مجلس سن رہے ہیں۔ اے میرے حبیب اس کو اپنی بزم سے نہ اٹھانا کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہو۔ اب میرے سامنے دو تاریخیں ہیں، ایک تاریخ تو سلمان فارسی کی ہے کہ اللہ نے آیت کو نازل کر دیا کہ سلمان کو مت اٹھانا، ان کو دیکھ کے تو اللہ یاد آتا ہے۔ ایک تاریخ مرض الموت کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول آخری وقت میں ہے، حالت احتضار میں ہے، لوگوں نے آ کے بولنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی کی پیشانی پہ بل آئے اور آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اٹھ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان کو دیکھ کے تو اللہ یاد آتا تھا، ان کو دیکھ کے کوئی یاد نہیں آتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ سلمان کو دیکھ کے تو اللہ یاد آتا تھا، لیکن جس کو رسول اپنی بزم سے اٹھا رہا ہے اس کو دیکھ کے کوئی بھی یاد نہیں آتا تھا۔ اب اس کو دیکھ کے کوئی یاد نہیں آتا تھا۔ اگر اسے دیکھ کے اللہ یاد آتا تو نبی اپنی بزم سے نہ اٹھاتے۔ سلمان کو اپنے سینے سے لگا کے بتایا کہ سلمان کو دیکھ کے رحمان یاد آتا ہے، کسی اور کو دیکھ کے شیطان یاد آ سکتا ہے، رحمان یاد نہیں آ سکتا۔ متوجہ ہے ابھی علی، آپ صاحب اعجاز ہو، آپ صاحب معجزات ہو، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، معجزہ بھی کیسا، چلنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، کھڑے ہو جائیں تو معجزہ۔ ہم علی کو سمجھے تو صحیح، غور کیجئے گا، ابھی
ہم نے پورا محرم گزار دیا, چاند رات بھی ہے ماہ سفر کی, کل کو پہلی تاریخ ہے. ہم نے ذات علی ابن ابی طالب سے لیا کیا؟ دیکھیے ہم یہاں پہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, مولا ہم سب کی عزاداری قبول فرمائیں. اب ہم یہ سوچیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اس عزاداری سے کیا حاصل کیا. دیکھیے آپ کو پورا یہ سلسلہ معلوم ہے کہ دشمن کی اس حوالے سے بھی پورا پروپیگنڈا تھا کہ کسی طریقے سے اس سال یہ عزاداری نہ ہو. اب بتائیے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولیے تھوڑا سا زور سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سر پہ کسی ذمہ دار کا ہاتھ ہے. سمجھیں آپ غور کیجئے گا, وہ کسی ذمہ دار کا ہاتھ ہے. آپ واقعی کربلا سے لے کر اب تک دیکھ لیجئے گا, اور آنے والا ٹائم بھی سیف نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں اس پہ ہماتن. دیکھیں وہ بھی جلوس کے بارے میں آپ سے آن کے پوچھ رہے تھے کہ جو چاند نکلتے ہی فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. بتائیے پوچھا نہیں پوچھا آپ سے 7 تاریخ کا جلوس نکلے گا نہیں نکلے گا, عشرے کا جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ جو چاند نمودار ہوتے ہی پورے سال گھوڑے گدھے شہروں میں اور گلی کوچے میں بھاگتے پھرتے رہتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کہتا. عشرے کے دن یہ گھوڑا کیا نکلا؟ سب کے گھوڑے بن گئے. متوجہ آپ ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. یہ گھوڑا کیا نکلا؟ سب کے فتوے شروع ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے شان و شوکت کے ساتھ عزاداری برپا کی ہے تو آپ کے سر پہ یقیناً کسی ذمہ دار کا ہاتھ ہے. دشمن طاقتیں تمہارے اوپر ہیں جو مال خرچ کر رہی ہیں, مجلسیں نہ ہوں. توجہ چاہتا ہوں. دشمن طاقتیں یہ تمام پیسہ خرچ کر رہی ہیں کہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن یہ مجلسیں نہ ہوں. لیکن وہ بڑے بڑے سرمایہ خرچ کرنے کے بعد بیکار ہو جاتے ہیں. ہم عشرے کے دن ماتم کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ یہ ہمارے سینوں پہ نہیں پڑ رہا ہے, دشمن کی فکروں پہ پڑ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ سینہ اب یہ سوچنے کی بات ہے, غور کیجئے گا. حکومتیں پیسہ خرچ کر رہی ہیں اور 1400 سال پہلے سے لے کر اور آج تک متوکل نے کم ظلم کیا؟ علماء سے معلوم کر لیجئے. حل تک چلائے کربلا کی سرزمین پر, پانی چلایا گیا, لیکن تاریخ بتلاتی ہے کہ جب بیل قبر مولا حسین پہ پہنچتے تھے تو آنے کے بعد اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے. شاید اپنے زبانے سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, ہم رہے یا نہ رہے تمہاری کربلا ہمیشہ رہے گی, تمہاری مجلسیں ہمیشہ رہیں گی. پانی چلا دیا گیا حکومتوں نے. پانی ایک مرتبہ کربلا کی سرزمین تک آیا, آ کے گول سے اکٹھا ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں. اطراف کو ڈبو دیا, اطراف کو ختم کر دیا. کربلا آج بھی سلامت ہے, کل بھی سلامت تھی اور ہمیشہ سلامت رہے گی. بادشاہ متوکل جیسا بادشاہ آیا اور اس نے چاہا کہ ہم کربلا کو نیست و نابود کر دیں. اب بتائیے متوکل ہے؟ بولیے گا تھوڑا سا. متوکل ہے؟ آپ کا جواب یہ ہے کہ نہیں مول صاحب. اب میں آپ سے سوال کو, کربلا ہے؟ تو آپ یہ کہیں کربلا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہاں سے وہی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو تقریباً کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے. میں نے تاریخ میں پڑھا, علماء سے آپ معلوم کر لیجئے. سب سے چھوٹی روایت 30,000 کی ہے کہ کربلا میں لشکر یزید کی تعداد 30,000 تھی. علماء کہہ رہے ہیں کہ 9 لاکھ تھی, یا میرا نیس علماء مقاموں نے کہا کہ 29 لاکھ تھی. اب مجھے معلوم نہیں ہے کتنے تھے, 29 تھے یا 9 تھے یا 30 تھے, لیکن چھوٹی روایت 30 ہی کی تھی. اب میں سوال آپ سے یہ کرتا ہوں, کتنوں کے مقابلے پہ 30,000 آئے تھے؟ بولیے گا تھوڑا سا. کتنوں کے مقابلے میں 30,000 آئے تھے؟ آپ کا جواب آئے گا 72 کے مقابلے پر. توجہ, 72 کے مقابلے پر 30,000. تو اب ایک مرتبہ اس تمام مجمع کو, کربلا کے مناظر کو, تمام دنیا کی مجالس کو دیکھ کر روح حسین کیا روح یزید سے کہتی نہ ہوگی, اے یزید تو نے کربلا میں بس ایک بار لشکر جمع کیا تھا, ہائے ہائے ایک بار لشکر جمع کیا تھا. اب تو آ کے مجلسوں میں دیکھ اور دیکھ کر بتا, تیرے پرستار زیادہ ہے یا میرے عزادار؟ مولا سلامت رکھے. تو کیا مولا حسین کہتے ہیں کہ یزید بتا کہ تیرے پرستار زیادہ ہیں یا میرے عزادار زیادہ ہیں؟ تیرے پرستاروں کی فکر ایک نہیں ہو سکتی, میرے عزاداروں کی فکر بھی ایک ہے, میرے عزاداروں کے قول بھی ایک ہے, میرے عزاداروں کا کردار بھی ایک ہے. اور یہ سب سے عجیب بات ہے, آپ دنیا میں کسی بھی اجتماع میں چلے جائیں آپ کا ذہن پراگندہ ہو جائے گا. توجہ چاہتا ہوں,
کوئی کسی چیز کے بارے میں سوچے گا, کوئی کسی چیز کے بارے میں سوچے گا. یہ معجزہ خدائے غضب شہدائے کربلا کا. ہم سب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری فکر میں بس سوائے حسین ابن علی کے کوئی اور نہیں ہے. یہ بھی معجزہ ہے اہل بیت اطہار کا. متوجہ ہیں؟ اب یہ غور کیجئے گا, بادشاہتیں ختم ہو گئیں, ذکر حسین زندہ ہے. دولتیں ختم ہو گئیں, فرش عزا باقی ہے. توجہ چاہتا ہوں حکیم, توجہ چاہتا ہوں. مشیر ختم ہو گئے, فرش عزا آج بھی زندہ ہے. سپاہی ختم ہو گئے, فرش عزا آج بھی زندہ ہے. بادشاہت ختم ہو گئی, یہ ذکر حسین اب بھی زندہ ہے. تخت و تاج مٹ گئے لیکن ذکر حسین آج بھی زندہ ہے. حکومتیں نیست و نابود ہو گئی لیکن یہ ذکر حسین آج بھی زندہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ کیوں چلے گئے, نوابین کیوں ختم ہو گئے, دولتیں کیوں ختم ہو گئی, لشکر کیوں برباد ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے, ان کا امام تھا, ہمارا امام ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ان کا امام تھا, ان کا امام تھا, ہمارا امام ہے. یا علی انتا صاحب الاعجاز, اے علی تم صاحب اعجاز ہو. دیکھیں یہ اتفاق یہ ہے کہ یہ حدیث جو میں نے بیان کی یہ بھی تاریخ طبری کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس وجہ سے آپ کی خدمت عرض کیا ہے, یا علی انتا صاحب الاعجاز, اے علی تم صاحب اعجاز ہو, تم معجز نما ہو, تم معجزہ دکھانے والے ہو. معجزہ بھی کیسا؟ ہر لمحہ. دیکھیے 13 رجب کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ ہر لمحہ علی کی زندگی کا معجزہ. توجہ چاہتا ہوں. اور معجزہ بھی کیسا؟ توجہ, دنیا پیدا ہوتی ہے, کیا علی جیسے شان سے کوئی پیدا ہوا؟ بولیے تھوڑا سا. جیسے علی پیدا ہوئے کوئی پیدا ہوا؟ جناب آدم ایسے پیدا ہوئے, جناب نوح, جناب ابراہیم, جناب شیس, جناب ابراہیم, جناب اسماعیل, کوئی پیدا نہیں ہوا ایسا جیسے میرے مولا پیدا ہوئے. اور جب کسی نے معلوم کیا مولا آپ کی فضیلتیں بے شمار ہیں, آپ کو اپنی کون سی فضیلتوں پر فخر ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ 4 فضیلتیں ایسی ہیں جیسی اللہ نے مجھے عطا کی کسی کو نہیں دی. توجہ, 4 فضیلتیں ایسی ہیں جیسی اللہ نے مجھے عطا کی ایسی کسی کو عطا نہیں کی. کہ مولا وہ کیا ہے؟ کہ سب سے پہلا یہ کہ جس شان سے کعبے میں اللہ نے مجھے بلایا, بولیے گا تھوڑا سا, جیسا کعبے میں اللہ نے مجھے بلایا ایسا کسی کو نہیں بلایا. کہ مولا کس طریقے سے بلایا؟ کہ میری ماں کو الہام کیا. توجہ, میری ماں کو الہام کیا. فاطمہ بنت اسد بی بی ذرا آؤ تو صحیح, خانے کعبہ کی سمت آئیے. اب دیکھیں فاطمہ بنت اسد چلی, علماء تشریف فرما ہے. جناب ابو طالب جو شوہر نامدار ہیں, آپ گھر پہ نہیں ہیں, آپ ملک شام گئے ہوئے ہیں ایک تجارت کے سفر میں. توجہ چاہتا ہوں. اب جب پہنچے, اب یہاں پہ آیت اللہ کاظم قزوینی کہتے ہیں اپنی کتاب امیر المومنین کے اندر, توجہ چاہتا ہوں دیکھیں آخری پلتا کے لیے شاید یہ معجزہ ہمارے لیے ایک نئی بات ہو. ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد خانے کعبہ کے قریب آئی اور آنے کے بعد پھر اللہ نے ایک الہام طاری کیا, الہام نازل کیا. بی بی آئیے, باہر کیوں کھڑی رہ گئی؟ توجہ, آپ باہر کیوں کھڑی رہ گئی؟ ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا پروردگار میں بلائی گئی ہوں, زبردستی آئی نہیں ہوں. میں بلائی گئی ہوں, زبردستی چل کے نہیں آئی. کہ پھر کیا چاہتی ہو؟ کاظم قزوینی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ پروردگار اب تک کا دستور یہ ہے کہ جس کو انویٹیشن کارڈ دیا جاتا ہے اس کے استقبال میں 4-5 آدمی کھڑے رہتے ہیں. بھئی آپ کے یہاں تو شادیاں ہوتی ہیں نا, آپ کے یہاں تو پروگرام ہوتے ہیں, آپ استقبال میں کھڑے رہتے ہیں. تو بی بی نے فرمایا کہ جس کو انویٹیشن کارڈ دیا جاتا ہے, جس کو مدعو کیا جاتا ہے, اس کا استقبال بھی تو کیا جاتا ہے. اب خانہ کعبہ کے اندر سے ایک جانی پہچانی آواز آئی. میں کاظم قزوینی کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے مذہب کے سب سے بڑے مناظر گزرے ہیں. خانہ کعبہ کے اندر سے ایک جانی پہچانی آواز آئی, اور آواز کیا تھی؟ ادنو منی. توجہ, ادنو منی. بی بی قریب آ جائیے, ادنو منی, قریب آ جائیے. اب چھوٹا سوال آپ کی خدمت میں ہے, یہ بتائیے اگر کوئی بی بی باحیا ہو, با پردہ ہو, توجہ چاہتا ہوں, وہ کس کی آواز سے مانوس ہوگی؟ اب بولیے گا, سب بولیے گا تو آپ کو مزہ آئے گا. وہ کس کی آواز سے مانوس ہوگی؟ سب کا جواب یہ آئے گا کہ جو با پردہ اور باحیا عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر ہی کی آواز سے مانوس ہوتی ہیں. توجہ, اپنے شوہر ہی کی آواز سے مانوس ہوتی ہے. اندر سے آواز آ رہی تھی ادنو منی. فاطمہ بنت اسد نے جا کے بتا دیا. اب میں تو آپ کی خدمت میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو 2 ہی تو لہجے پسند آتے ہیں. جب وہ اس گھر میں آباد کرتا ہے تو بیٹے کے لہجے میں کرتا ہے, اس گھر میں بات کرتا ہے تو باپ کے لہجے میں کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کعبے سے بات کی ہے تو ابو طالب کے لہجے میں, اور ادھر بیت معمور پہ رسول سے بات کی ہے
تو علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لہجے میں باپ کا لہجہ پسند ہے یا پھر بیٹے کا لہجہ پسند؟ دنیا کہتی رہے کہ ایمان پہ تھے یا نہیں، دنیا اب تک اسی کیفیت پہ ہے کہ ایمان لائے یا نہیں لائے۔ روایت تو یہ بتلاتی ہے کہ سب سے پہلے نبی کو نبوت کی خوشخبری دینے والے کا نام ابو طالب ہے۔ توجہ ہے آپ، علی تمہاری زندگی کا ہر لمحہ معجزہ ہے، اور معجزہ کیسا؟ امام نے فرمایا جیسے مجھے کعبے میں بلایا کسی کو نہیں بلایا، الگ دروازہ بنایا اللہ نے، فاطمہ بنت اسد پہنچی، اور پہنچنے کے بعد مولا کائنات متولد ہوئے، دنیا کے اندر آئے۔ مولا دوسرا کہ جیسی زوجہ مجھے دی، توجہ، جیسی بیوی مجھے عطا کی گئی ایسی کسی کو نہیں دی۔ میں نے کہا مولا آپ کی زوجہ میں اور دنیا کی زوجہ میں کیا فرق ہے؟ توجہ، امام نے فرمایا کہ میری زوجہ بطول ہے، دنیا کی زوجہ بطول نہیں ہو سکتی۔ اگر اور توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں یہاں پہ بزرگ بیٹھے میں، اس وجہ سے میں اس لفظ بطول کا میں یہاں پہ ترجمہ پیش نہیں کر سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، میری زوجہ بطول ہے کہ مولا، اور کہ جس طریقے سے نبی نے اپنا بستر میرے لیے سجایا، نہ کسی پاس بیٹھنے والے کو بٹھایا نہ کسی کو لٹایا، جتنے شان و شوکت کے ساتھ اپنا بستر میرے حوالے کیا، علی یہاں پہ سو جانا۔ مولا آپ کی چوتھی فضیلت کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، امام نے فرمایا جس شان سے جبرائیل مجھے مرد کہتا ہوا چلا۔ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا بھی 3-4 دن پہلے بچوں ہی کا اشرا تھا کوٹلے کے اندر، توجہ چاہتا ہوں، جس شان سے میری شان میں لفظ مرد لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، کوئی جوان علی جیسا نہیں ہے۔ یہاں سب بیٹھے ماشاءاللہ مرد، مثال پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر دوبارہ سے سم دیکھیے یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نقص کے اندر کمی نکالنا یہ کمال نہیں ہوتا۔ توجہ، کسی کمال کے اندر آپ کمی نکال دیں یہ کمال ہوتا ہے۔ مثلا یہاں پہ ماشاءاللہ سب مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی باہر جا کے کہے کہ وہاں کوئی عورت نہیں ہے، توجہ ہے، یہاں سب ماشاءاللہ مرد بیٹھے ہوئے، کوئی وہاں جا کے کہے وہاں کوئی عورت نہیں بیٹھی ہے، وہاں سب مرد ہیں، تو یہ چونکہ کمال ہے، کمال کے اندر اس نے نقص نہیں نکالا۔ توجہ، اگر کوئی عورت بیٹھے ہیں، عورتوں کا مجمع ہو معاذ اللہ، توجہ چاہتا ہوں یہاں سب بیٹھے ہوئے ہوں، اور کوئی یہ کہے کوئی مرد تو ان میں ہے نہیں، تو بھائی وہ تو پہلے ہی عورتیں ہیں، تمہارا کہنے میں کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، وہ تو پہلی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر تم یہ کہہ بھی رہے ہو تو تمہارا جملہ ہی بیکار ہے، وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے گا جنگ احد کے اندر سارے مرد تھے یا عورتیں؟ بولیے گا تھوڑا سا، جنگ کے میدان کے اندر بیٹھ تو کون جنگ کر رہا تھا، مرد یا عورت؟ بولیے تھوڑا سا، مرد کر رہے تھے نا۔ جبرائیل امین چلے جب تلوار ٹوٹ گئی مولا کی، اور کیا فرمایا؟ لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے۔ بھائی دو ہی مرحلے دیکھے ہیں، یا تو جنگ احد کے موقع پہ جبریل نے مرد کہا، یا خیبر کے موقع پہ رسول نے مرد کہا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا محمد تو نفس میں یعنی تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے، اور معجزہ بھی کیسا؟ لیکن روایت سنی ہوئی ہے، پھر دوبارہ سرچ کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ صفین کا مرحلہ ہے، اور ایک مرتبہ جناب مالک اشتر آ گئے، اور آنے کے بعد فرمایا مولا پانی ختم ہو چکا ہے۔ امام نے فرمایا 7 مشکیں اٹھاؤ، توجہ، اکیلے جانا۔ مولا وہاں پہ 4000 ہیں، کہ تم کون ہو؟ توجہ، مالک کہتے میں مالک ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ کہ پھر ہم نے تم سے کہا اکیلے جاؤ، تو بس اکیلے جاؤ۔ دیکھیے علی کا ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ معجزہ، ان کی گفتگو معجزہ۔ کیا فرمایا؟ مالک اکیلے جاؤ، 7 مشکیں اٹھائی، قدمت الثاقبہ 255 سے لے کر 257 صفحے تک کی روایت باقاعدہ تحریر ہے۔ مالک اشتر چلے، 7 مشکیں بھری لے کے آ گئے۔ وہاں پہ جو 4000 مسلح افراد کھڑے ہوئے تھے انہیں بلا لیا۔ ہم نے منع کیا تھا کہ علی کے لشکر میں پانی نہ جانے پائے، کیوں جانے دیا؟ کہ حضور ہم کیا کرتے، حضرت مروان آ گئے تھے۔ توجہ ہے، کہ چلو کوئی بات نہیں، 3-4 دن کے بعد پھر پانی ختم ہو جائے گا۔ مالک پھر امام کی خدمت میں، مولا پانی ختم ہو چکا ہے گا، پھر کیا بات ہے، 14 مشکیں اٹھاؤ۔ یہ امام یہ تعداد کیوں بڑھوا رہے ہیں؟ 14 مشکیں، 17 مشکیں، 7 مشکیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ معجزہ ہے امام کی زندگی کا، لمحہ معجزہ ہے۔ کہا 14 مشکیں اٹھا، مولا اکیلا؟ کہاں اس دن اکیلے نہیں گئے تھے۔ توجہ، اکیلے پہنچے، پانی بھر کے لے آئے۔ پھر حاکم وقت کو معلوم ہوا، غریب شام کو معلوم ہوا، بلا لیا۔
اب کون آ گیا تھا؟ کہ اب امر یاس آ گئے تھے، کہا تھا کہ علی کے لشکر میں پانی لے جانے دو۔ کیا حقیقت میں امر یاس تھا؟ کیا حقیقت میں وہاں مروان تھا؟ نہیں، یہ علی کا معجزہ شروع تھا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر پانی ختم ہوا کہ مالک 21 مشقیں اٹھاؤ اور پھر پہنچو دریا پر۔ کہ مولا اکیلے؟ کہاں اب تک تم اکیلے ہی تو جا رہے ہو، کسی کو ساتھ لے کر تھوڑی گئے ہو؟ کہاں مولا اکیلے جاؤں گا۔ اکیلے گئے، پانی بھر کے لے آئے، بنفس نفیس چل کے حاکم پہنچا۔ اب کون آ گیا تھا؟ کہ جناب آج تو آپ خود ہی آ گئے تھے۔ توجہ ہے، آج تو آپ خود ہی آ گئے تھے اور آپ نے کہا کہ پانی بھرنے دو۔ اب ایک مرتبہ حاکم کہتا ہے چلو جو کچھ ہوا ہوا، آئندہ اگر میں خود بھی آؤں تو پانی علی کے لشکر میں جانا نہیں چاہیے، اگر میں کہوں بھی تو پھر مجھ سے کچھ نشانی ضرور لے لینا۔ چوتھی مرتبہ پھر مالک علی کی خدمت میں، مولا پانی ختم ہو گیا تو کوئی بات نہیں، 28 مشقیں اٹھاؤ۔ 7 چوک کتنے ہوتے ہیں؟ توجہ، 28 مشقیں اٹھائی، مالک کے بستر چلے، 28 مشقیں بھری، پانی لے کے امام کی خدمت میں آ گئے۔ حاکم کا بڑا غصہ آیا اور ایک مرتبہ آنے کے بعد کہا اب کون آیا تھا؟ کہ جناب آج بھی آپ آ گئے تھے۔ توجہ، آج بھی آپ آ گئے تھے۔ کہ نشانی جیب سے نکال کے انگوٹھی دکھا دی۔ توجہ چاہتا ہوں۔ حاکم شام نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، انگوٹھی غائب تھی۔ اور تھوڑا سا بولیں گے آپ تو محسوس ہوگا۔ توجہ، جیسے آپ ہاتھ کو دیکھا انگوٹھی غائب تھی۔ اب جناب کہنے لگے بھئی یہ تو علی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، یہ تو علی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ میں نے کہا حاکم شام تو چھوٹی سی بات کو معجزہ کہہ رہا ہے، میں تجھے گناتا ہوں کہ علی کے معجزے کیا کیا ہیں۔ علی کعبے میں آئے، یہ علی کا معجزہ۔ دیوار شق ہوئی، یہ علی کا معجزہ۔ علی امیر المومنین کہلائے، یہ علی کا معجزہ۔ صاحب غر المحجلین کہلائے، یہ علی کا معجزہ۔ یعصوب الدین کہلائے، یہ علی کا معجزہ۔ سب شب ہجرت میں بستر پر آئے، یہ علی کا معجزہ۔ عشیر میں اولا بنے، یہ علی کا معجزہ۔ قدیر میں مولا بنے، یہ علی کا معجزہ۔ مومنین کا امیر کہلائے، یہ علی کا معجزہ۔ خیبر میں مرد کہلائے، یہ علی کا معجزہ۔ مرد میدان کہلائے، یہ علی کا معجزہ۔ کل ایمان کہلائے، یہ علی کا معجزہ۔ شوہر بطول کہلائے، یہ علی کا معجزہ۔ نفس رسول کہلائے، یہ علی کا معجزہ۔ حسین کے بابا کہلائے، یہ علی کا معجزہ۔ مومنین کا مولا کہلائے، یہ علی کا معجزہ۔ مختصر یہ سمجھ لے، علی معجزوں کا محتاج نہیں، معجزے میرے علی کے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، پروردگار آپ کی بصیرتوں میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ آپ سب کو سلامت رکھے، اس مہلک بیماری سے پروردگار آپ کو شفا فرمائے، سے احتیاط رکھے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا علی معجزوں کا محتاج نہیں ہے، معجزے میرے علی کے محتاج ہے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ اسی جنگ صفین میں ہوا، اور وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک شہزادے نے کہا بابا پیاس، بابا پانی۔ جناب مالک اشتر دوڑے اور دوسرے صحابہ دوڑے، ایک بچہ اور دوڑا اور لا کے اس شہزادے کی خدمت میں کاسا پیش کر دیا۔ مالک اشتر دوڑتے ہوئے مولا کی خدمت میں، مولا خوشی، چہرے پہ تبسم، مولا آج حسین نے پانی کا سوال کیا تھا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ سب دوڑے، عباس بھی دوڑے۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ عباس پانی لاتے ہوئے اتنی تیز دوڑے کہ کاسے کا آدھا پانی کپڑوں پر گر پڑا اور حسین عباس کے کپڑے آدھے پانی سے تر ہو گئے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا مالک ایک بار اور بتاؤ کون پانی لایا، کس نے پانی منگایا؟ کہ حسین نے پانی منگایا تھا۔ کون پانی لے کر آیا؟ کہ عباس پانی لے کر آئے۔ خدا کی قسم روایت میں نے پڑھا ہے کہ مولا کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا السلام علیکم یا ابوالفضل عباس۔ پھر فرمایا مالک کس نے پانی منگایا؟ کہ حسین نے پانی منگایا۔ کون پانی لے کر آیا؟ مولا بتایا میں نے آپ کو، آپ کا بیٹا عباس علمدار پانی لے کر آیا۔ حسین کا یہ جملے سنے مولا علیہ السلام زمین پہ بیٹھ گئے کہ مولا کچھ غلطی ہو گئی؟ کہ نہیں غلطی نہیں، میری نگاہ امامت دیکھ رہی ہے حسین کے بچوں کے لیے عباس پانی لے کر لینے جائے گا، لیکن آج تو عباس پانی لے کر آئے، کربلا میں عباس پانی نہ لا سکے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ابھی آپ شبیہ علم دیکھیں گے، زیارت کریں گے۔ سلام ہے مولا عباس پر، اپنے بازو قلم کرا دیے لیکن حمایت اسلام کے لیے۔
اپنا خون بہا دیا لیکن حمایت اسلام کے لیے. تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک مرتبہ خیمے کی چوب سے مولا عباس ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. یکایک ایک مرتبہ نہ جانے کیا ہوا، بی بی زینب سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس خیمے کے اندر علی اکبر کا لاشہ رکھا ہوا تھا، کبھی جاتے تھے کبھی واپس آتے تھے، کبھی جاتے تھے کبھی واپس آتے تھے. جوانوں آپ کی جوانیاں سلامت، بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے انشاءاللہ. کبھی جاتے تھے اس خیمے کے اندر کبھی واپس آتے تھے، کبھی جاتے تھے کبھی واپس آتے تھے. مولا حسین سے جناب زینب نے فرمایا عباس کی حالت غیر ہے. جس خیمے کے اندر علی اکبر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، کبھی جاتے ہیں کبھی واپس آتے ہیں. جانے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، آنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اے میری بہن زینب، عباس جاتا کیسے ہے کہ جب جاتا ہے تو بڑی سرعت سے جاتا ہے، بڑی تیزی سے جاتا ہے، لیکن جب عباس اس خیمے سے نکلتا ہے تو گویا اپنی کمر کو پکڑتے ہوئے نکلتا ہے. شاید عباس کہہ رہے ہوں علی اکبر تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. یہی جملہ تھا کہ جو مولا حسین نے الان انکسرا ظہری وقلت حیلتی، اے بھیا عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ مسدود ہو گئے. تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا عباس مولا حسین کی خدمت میں ہیں، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا عباس ارے تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو. قاضی نے سر کو جھکا لیا، آقا اب وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمبردار تھا، جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا. اب تو جنت میں جا کے میں اس لشکر کی علمداری کروں گا. بس یہ دونوں بھائیوں میں بات ہی ہو رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائے العطاش حسین کے کانوں تک آئی. ایک مرتبہ حسین نے فرمایا میرے غازی میرے عباس، اگر ہو سکے تو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو، ان بچوں کے لیے کوئی پانی کا انتظام کر دو. ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے عباس جناب سکینہ کے پاس آئے. اے میری لاڈلی سکینہ، اے میری شہزادی سکینہ، ارے ذرا اپنی مشق تو دو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں. سوکھی ہوئی مشق سکینہ نے عباس کے حوالے کی، بچوں کے درمیان میں آ گئی. اے بچوں اب ہم پیاسے نہ رہیں گے. ارے میرا غیور چچا، ارے میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے. تاریخ بتلاتی ہے ایک مرتبہ مولا عباس اور ایک مرتبہ چلنا چاہتے ہیں. حسین نے آواز دی اپنے غازی کو، علم کو جھکایا، کچھ تحریر تھا اس کو مٹایا. ایک مرتبہ کچھ تحریر کیا، دکھیاری بہن نے در خیمہ سے دیکھ لیا. عباس تو رخصت ہو گئے. اے میرے ماں جائے بھیا حسین، آپ نے میرے غازی کے پھریرے پہ کیا لکھا؟ حسین نے اپنے سر کو جھکا لیا. اے میری بہن زینب، عباس کے علم کے پھریرے پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. میں نے مٹا کر لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میرا غازی واپس نہیں آئے گا. عباس میدان کارزار میں آئے. ایک مرتبہ لوگوں نے بھگدڑ شروع ہو گئی. عباس دریا کے اندر آئے. ایک مرتبہ ارے مشق سکینہ کے اندر پانی کو بھرا. ایک مرتبہ چلنا چاہتے ہیں. عباس کی تمام قوت یہ ہے کہ میں سکینہ تک پانی پہنچا دوں. ارے بھاگا ہوا لشکر سمٹا. ایک مرتبہ ارے لشکر کی تعداد اتنی تھی، لشکر چاہ یہ رہا تھا کہ پانی کسی طرح حسین کے خیموں میں پہنچنے نہ پائے. ارے کسی شقی نے مشق سکینہ پہ وار کیا. پانی کے ساتھ ساتھ عباس کی تمنائیں بہ گئی. ارے گھوڑے کا رخ دریا کی سمت کیا. کسی شقی نے ایک مرتبہ گرز آہنی سے عباس کے سر پہ وار کیا. گرتے وقت آواز دی یا سیدی ادرکنی. ارے میرے مولا نے اپنی پشت کو تھام لیا. الان انکسرا ظہری. عباس تیرے مرنے سے ارے میرے کمر ٹوٹ گئی. مولا عباس کے قریب آئے. ایک مرتبہ آنے کے بعد کہتے ہیں عباس ارے تمہارا آقا تمہارے سامنے ہے. ایک مرتبہ آقا نے فرمایا آقا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تم نے حسین کے چہرے کی زیارت کی تھی. مولا میں جب چاہتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کی زیارت کروں. امام نے فرمایا اے میرے بھیا ارے میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، تم میرے چہرے کی زیارت کر لو. ایک مرتبہ غازی نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا. آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے. حسین مولا حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا. ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی زیارت کی. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں عباس ارے ایک تمنا میری بھی ہے. تمنا یہ ہے ارے تم نے مجھے کبھی بھائی نہیں کہا، ادھر
غازی نے بھائی کہا دنیا سے رخصت ہو گئے. حسین نے عباس کا علم اٹھایا. طریق خیمہ پہ سکینہ کھڑی ہوئی تھی. بچوں سے کہا بچوں میرا چچا آ گیا. قریب آئے کیا دیکھا